ایک تو یہ ہو گیا ایشو تسی کہندے ہو پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے ان کی بہنوں کو پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے پریشر ماؤنٹ کئی دفعہ ہو چکا ہے خیر بہنوں نے نہیں کیا ہوگا ایز سچ کیا ہے کوشش کی ہے انہوں نے بشرا بی بھی نہیں کیا آخری اور وہ بڑی کامیاب تھی وہ تو صرف اسٹریٹجکلی غلط ہو گیا ادروائز تو وہ کامیاب اگر وہ صرف 2-3 دن ادھر نہ آتی اور سنجانی رک جاتی تو عمران خان باہر تھے کیوں وہ انٹینشنلی ادھر آئے پھر تجربہ ایکسپیرینس نہیں تھا موومنٹس آنے کا ایکسپیرینس بھی تو چاہیے نا اچھا چلو اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس نہ ہو تو آپ کوئی ساتھ لوگ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لیتے ہیں چیزیں کر لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہے رواج تو بشرا بی بی کے ساتھ تو علی امین گنڈا پور تھا نا نہیں علی امین تو کہتا نا میری بات نہیں مانی ٹھیک ہے سو اس لیے وہ گڑبڑ ہوگی ساری وہ آخر میں گڑبڑ ہے کہ نا بہرحال یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو بشرا بی بی ایگزاسٹ ہو گیا ہے پورا جڑا ورکر ہے سپورٹر ہے ایگزاسٹ ہو گیا ہے اور اس نے بہت بڑا کوشچن مارک پا دیتا ہے جتنی لیڈرشپ ہے باہر تے کیونکہ ووٹر سپورٹر تے نکلدا رہا ہے لیڈرشپ جڑی ہے اتنے کمپرومائزز ہوندے رہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یا ان ایکسپیرینس لیٹ بی پٹ اٹ دس وے کمپرومائزز نو چھوڑ دینے دوسرا ورڈ یوز کر رہے ہیں انہوں نے ان ایکسپیرینس رہے نے ہو جس کی وجہ نال ووٹر سپورٹر دیکھیں سب سے لیڈرشپ کا کیا کام ہوتا ہے لیڈرشپ نے ایک ماحول کریٹ کرنا ہے جس میں ورکرز جو ہیں وہ نکل سکیں یہ لیڈرشپ تو وہ ماحول نہیں کریٹ کر پا رہی نمبر 1 نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ورکر ایگزاسٹ ہو چکا ہے تھک گیا ہے بٹ آن دا ادر ہینڈ دا پرابلم از دیٹ گورنمنٹ اور پاکستان کی جو اس وقت جو اوور آل ایک ریاست ہے وہ بھی ایگزاسٹ ہوئی ہوئی ہے ہمارا اس وقت پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنلی پاکستان کے اندر جو اتھارٹیرین رولز رہے ہیں چاہے وہ ایوب خان کا ہو ضیاء الحق کا ہو پرویز مشرف صاحب کا ہو دیکھو ان کو 2 ایڈوانٹیجز تھے ایک تو وہ پاپولر تھے سیکنڈلی ان کو ڈالر آ رہے تھے موجودہ جو رجیم ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ دے آر ویری ان پاپولر اور ان کو پیسے نہیں آ رہے ڈالر نہیں آ رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہے نا دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ جو ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں دے آر انیبل ٹو اسرٹ نہیں دیکھیں پرابلم انوائرمنٹ تو آپ کے لیے ہے نا لیکن انوائرمنٹ کو آپ لوگ کیش نہیں کر سکتے وہ تو دیکھیں میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی تو کیپیسٹی نہیں ہے نا 2 کمزور پہلوانا تو پھر جے یو آئی نے تو ملنا بھی نہیں مولانا فضل الرحمان نے تو ملنا بھی نہیں وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں جناب کہ اسی سولو فلائٹ لیندے رہے اسی سولو فلائٹ لواں گے اسی کدھر پی ٹی آئی دے نال مل کے نہیں آ رہے وہ جب تک مولانا کا یہ اعتماد نہ بنے کہ وہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ وہ نہیں کرے گی جو شہباز شریف اور زرداری نے کیا ہے وہ کیسے مولانا فضل الرحمان تو پہلے ڈسے ہوئے ان کو یہ اعتماد پولیٹیکل ڈیل بنانی ہے نا وہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ تو بنا کے نہیں دے سکتی تسی بنا سکتے ہو میں تو بنا سکتا ہوں مجھے دیتے میں مہینے میں دے دوں گا مہینے میں بنا کے دے کی ڈیل بناؤ گے بس وہ پھر جب ٹھیک ہے یو ڈونٹ وانٹ ٹو شو یور کارڈز ٹھیک ہے لیکن دین اگین تسی کی مطلب میں ایک آؤٹ لائن دے دیو میں ڈیٹیل اور دوسرا دیکھیں سمپل بات ہے آپ نے پی ٹی آئی کا جو اس وقت ایک اور ایشو ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو آرمی چیف تو نہیں نہ لگنا انہوں نے تو جب بھی لگنا ہے وزیر اعظم لگنا ہے نا اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا جو متھا ہے اس کو آپ کو ہٹانا پڑے گا اور آپ کو ایک پاکستان کے اندر اسپیس کریٹ دیکھیں میں پولیٹیشین ہوں میں بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا مجھے پولیٹکس کے لیے اسپیس چاہیے اب وہ اسپیس کریٹ کیسے ہونی ہے وہ راستہ میں نے بنانا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کندھ نو جا کے اسی دے ماریں گے تو کندھ ڈگ جائے گی تو وہ تو نہیں ہونا تو آپ کو ایک اسپیس کریٹ کرنی ہے اسٹیبلش اینڈ فرینکلی میں تو بالکل واضح ہوں کہ میری خیال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم نے جب کہتا ہوں میں کہ ان کے ساتھ اسپیس کریٹ کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چھرا مار دیں پاکستان میں یہ سٹائل بھی چینج ہونے کی ضرورت ہے اچھا ایک گورنمنٹ دی گل تسی کردے ہو کہ گورنمنٹ بننی چاہیے اور نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوں تو آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جس میں پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں تھی نا پی ٹی آئی صرف تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی 70% پاکستان ٹھیک ہے لیکن اس میں پی ٹی آئی نہیں تھی نا پی ٹی آئی کے بغیر کیا نیشنل گورنمنٹ ٹھیک ہے میں گزارش یہ ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم ٹائپ اس میں پلس پی ٹی آئی آ جائے ٹھیک ہے باقی جماعتیں بھی اور پی ٹی آئی آ جائے وہ آپ کے سٹانس کو ڈیمیج نہیں کرے گی نہیں ڈیمیج نہیں ہو سکتا دیکھیں عمران خان صاحب سے میری تو بات ہوئی ہے نا دیکھیں عمران خان میں آپ بتا رہا ہوں عمران خان کیا چاہتے ہیں عمران خان ملک میں نئے الیکشن چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں الیکشن جو میں نے خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ کیا ہم یہ الیکشن اسی الیکشن کمیشن کے تحت کروانا چاہتے ہیں کیا ہم اسی سیٹ اپ کے تحت یہ الیکشن جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں اسی جوڈیشری کے اندر یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں آنسر از نو
آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے نیا الیکشن کمیشن لانے کے لیے، موجودہ جوڈیشری کو جو اب انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے 26ویں ترمیم واپس ہونے کے لیے، اور نئی جو امینڈمنٹ آنی ہے اس کے لیے، اپائنٹمنٹس بہتر کرنے کے لیے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی پارٹی کے لیے بھی خان صاحب کو ٹائم چاہیے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے اپنی رائے ہے، خان صاحب کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہیں گے، بٹ میری رائے میں 100% خان صاحب مان جائیں گے کہ جناب یہ حکومت بنائی جائے، نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے. آپ یہ ہاں، اس میں صرف یہ ہوگا وہ اس میں پی ٹی آئی شامل ہو. دیکھیں میری تجویز یہ ہے، آپ پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کنسنسس سے بنائیں، ٹھیک ہے، جس میں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان ان کی مرضی کا پرائم منسٹر ہو اور کیبنٹ ہو. ٹھیک ہے. آپ پروونشل گورنمنٹس کو ایسے ہی چلنے دیں. اچھا ٹھیک آپ ہے. مریم نواز کو سی ایم رہنے دیں، وہاں کے پی میں پی ٹی آئی کو رہنے دیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کو رہنے دیں، اور اس ٹائم فریم کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساری پارٹیوں کو کہے جی ہم آپ کو سب لوگوں کو فری انوائرمنٹ ہے، آپ لوگ اپنا اپنا زور لگا لیں، اور یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ کر لیں. اس سے پاکستان کے اندر ایک تو یہ دیکھیں نا، یہ جو بڑے ایشوز ہیں آپ کے فورن ٹیررزم سے نمٹنے کے، آپ کی آئی ایم ایف پروگرام سائن آف ہونے کے، آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بلوچستان کو آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں لانا پڑے گا، یہ کنسنسس گورنمنٹ یہ چیزیں کر لے گی. آپ نہیں کر سکتے. ایک پارٹی تو اب دیکھیں نا، نہریں آپ بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں، پیپلز پارٹی کالا آباد ڈیم جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف صاحب جیسے پاپولر اور سب پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، وہ نہیں بنا سکے. اب کیسے بنائیں گے جو سندھ کے حالات؟ یہ تو چیزیں سوچنے کی ہیں نا. اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی سلوشن نہیں ہے. نیشنل کنسنسس گورنمنٹ ان دا سینٹر اینڈ لیٹ پروونشل گورنمنٹس may run as they are and we should go for new elections in a certain time period. حکومت کہے گی جی وہ 2.5 سال دیں، عمران خان کہیں گے 6 مہینے دیں، درمیان میں ہم بنا لیں گے. یہ آپ یہ ساری جو پرپوزل ہے یہ خان صاحب کے سامنے کب رکھیں گے؟ مجھے تو whenever you meet him. جب ملوں گا، خان صاحب کا ایشو نہیں ہے. خان صاحب سے پہلے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکچولی تو یہ پرپوزل وہ سوچیں سمجھیں اور اس کے اوپر جائیں تبھی ممکن ہے. خان صاحب سے وہ کروا لیں گے. آپ کروا لیں گے؟ خان صاحب سے کروا لیں گے. وہ اس پہ راضی ہو جائیں. ہاں، خان صاحب راضی ہو جائیں. چلو بڑا تسی تو سولوشن کٹ کے دیتے ہیں. تسی یو اسٹارٹڈ فرام بلوچستان، یو اینڈڈ اپ ان لائک پولیٹیکل حل نہیں ہے سچویشن. اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، آپ نے سارے اس چیزوں کو سولوشن نکال کے دے دیے. دیکھیں بات یہ اور آپ یو آر ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ دس تھنگ کہ جناب تسی خان صاحب کو منوا بھی لوگے. بالکل بالکل. دیکھیں نا لاجیکل بات ہے نا رانا صاحب، آپ اس سیٹ اپ کے تحت نہیں نا الیکشن، خان صاحب تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں نا، آپ اس سیٹ اپ کے تحت الیکشن میں جائیں گے. 8 فروری والا آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. آپ کو یہ سیٹ اپ چینج، اور پھر دیکھیں ایک اور بھی. اچھا، اس ساری جو آپ کا سولوشن ہے، یہ جو نیشنل گورنمنٹ کا سولوشن ہے، اس میں عمران خان کی رہائی بھی شامل ہے. عمران خان کی رہائی کے بغیر ہونا کچھ نہیں ہے نا، نمبر 1. اچھا. بٹ آپ فوری رہائی اگر نہیں بھی کرتے اور آپ فیز وائز کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ وہ بھی دیکھ لیں. ویری کوئکلی. ٹھیک ہے، فیز وائز کی بات بھی آپ نے ایک نئی چیز ویسے یہاں پہ رکھی ہے. لیکن اینی ویز ویری کوئکلی ایک چیز بتائیں آپ کہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سارا کچھ دیکھے، پولیٹیکل گورنمنٹس آتی جاتی دیکھی ہیں آپ نے بہت سی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پولیٹیشین کا گارنٹر ہوتا ہے. ان دس پرٹیکولر کیس عمران خان کا گارنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نے کنسنسس سے فیڈرل گورنمنٹ ایک بنا لی آپ نے، اور اس کے پاس سارے اختیار ہے یا سب کچھ ہے، تو پھر گارنٹر کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. You don't need a guarantor. You don't need a guarantor for that. Why would you need that?